السلام علیکم جی، عظیم بٹ مخاطب ہوں اور پارٹ 3 کے ساتھ ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہم آج کل خصوصاً یہ والا نعرہ بہت سنتے آ رہے ہیں کہ جی جلسوں سے کون سی حکومتیں گرتی ہیں۔ تو میں کوئی تاریخی حقائق اسی کتاب میں مجھے نظر آ گئی اور قدرتی طور پہ جو ہمارا ایک تسلسل چل رہا تھا اسی میں مجھے نظر آ گئی اور اس کا ٹاپک بن گیا کہ جلسے جلوسوں سے واقعی حکومتیں تو نہیں گرتی مگر ملک ضرور ٹوٹ جاتے ہیں، ملک کے ٹکڑے ضرور ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان کی چند افراد کی اور چند اشرافیہ کی یہ تاریخ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ وہ ملک کو تروانا اور ملک کے ٹکڑے کروانا جو ہے نا وہ تو گوارہ کر لیتے ہیں لیکن اپنا اقتدار چھوڑنا گوارہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی ہم آج ڈسکس کریں گے اور کچھ تلخ حقیقتیں ہیں۔ اور پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم اچھی ہے بری ہے وہ بھی پالی ہوئی آپ لوگوں کی ہے، اس کے اندر جتنی پارٹیاں ہیں آپ لوگ ہر پارٹی کو پالتے ہیں، بعد میں آپ کہتے ہیں سوری غلطی ہوگی ہم نے غداروں کو پال لیا، ایم کیو ایم سے لے کے نون لیگ تک۔ اس سے پہلے آپ نے بھٹو کو پالا، ایوب نے کہا ہو میرے سے غلطی ہوگی، جب بھٹو ایوب کو ہی سیدھا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نئی جمہوریت آئے گی میں جیسے بھی آیا ہوں۔ نواز شریف کو ضیاء الحق لے کے آیا، جب وہ آ کے مشرف سے سیدھا ہوا کہ نہیں اب بڑی ہو گئی، آپ جو ہے وہ جمہوریت کو لے کے آئیں، سویلین بالادستی کریں، تو آپ نے کہا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، ہم نے 3 دفعہ کس غدار کو منتخب کروا دیا، آپ نے اٹھا کے اس کو غدار ڈکلیئر کروا دیا۔ ایم کیو ایم جب تک آپ کے کہنے کے اوپر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو وہاں پر جو ہے وہ مارتی رہی کراچی میں، تب تک وہ بہت اچھی رہی، جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ سیدھی ہوئی تو آپ نے اس کو غدار قرار دے دیا۔ یہی حال مجیب الرحمان کے ساتھ ہوتا رہا، جس طرح میں آپ کو پچھلے 2 سے 3 پارٹس میں بتا چکا ہوں کہ مجیب الرحمان کس کا لاڈلا تھا، ٹھیک ہے۔ جب وہ اسی کے ساتھ سیدھا ہوا تو اس نے کیا الفاظ استعمال کیے مجیب الرحمان اور بنگالیوں کے بارے میں، وہ بھی آپ آج سنیں گے۔ اسی طرح پی ڈی ایم کے بارے میں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہم سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں، جلسے کرنے سے تھوڑی حکومتیں گرتی ہیں۔ یہ سیدھی سیدھی سی آپ عوام کو سمجھ میں نہیں آتی اور عوام اس کے اوپر طبلہ بجاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھو ہمارا لیڈر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، ہم حکومت نہیں گرا سکتے تو تم کیا گراؤ گی۔ اس کا انڈائریکٹ کیا ڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ عوام کی پاور ہے ہی نہیں، عوام کی سپریمیسی ہے ہی نہیں، عوام کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور سیاسی لیڈر اس کا بہت بخوشی اظہار کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم ٹگے کی اوقات کے لوگ نہیں ہو، نہ تو تمہارے کہنے پہ حکومتیں بنتی ہیں، عوام کو کہتے ہیں کہ نہ تو تمہارے کہنے پہ حکومتیں بنتی ہیں اور نہ ہی تمہارے باہر نکلنے یا احتجاج کرنے سے حکومتیں گرتی ہیں۔ تو یہی حالات جو آج کل بلوچستان یا سندھ کے بعض علاقوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور پارٹیاں جس طرح کی کہہ رہی ہیں، اور خصوصاً اس وقت تو مشترکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کے طور پہ۔ تو کیا حالات تھے 1970 میں الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد، کہ مزدور کس طرح نکل رہے تھے، طلبہ کس طرح نکل رہے تھے، بندوں کو قتل کر رہے تھے اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اچھا جی، آپ یہ کہیں جی کہ پیج نمبر 36 کہتے ہیں جی اس سے ایک ہفتہ پہلے مزدوروں کو ایک اور مشتعل ہجوم نے ایک اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس مسٹر فضل الرحمان چودھری کو عین اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکہ بندی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلوائیوں نے مقتول کی لاش کو گھسیٹا اور مسخ کیا۔ اس بیچارے کا قصور ہجوم کی نظر میں یہ تھا کہ وہ مغربی پاکستان کا پٹھو تھا۔ اب یہ ساری صورتحال کو آپ نے بلوچستان کی صورتحال سے ضرور کمبائن کرنا ہے کہ جب وہاں پر کوئی پنجابی جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب تو خیر پھر بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہیں اور یہی حالات ہوئے تھے۔ اب میں اس کو اور تھوڑا سا بریف اگر کروں تو 1970 کے الیکشنز کے اندر جب مجیب الرحمان کی جو عوامی لیگ تھی وہ اقتدار میں آ گئی اور بے بہا اس نے اکثریت حاصل کی، تو یہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ محسن داوڑ علی وزیر اور پی ٹی ایم جو ہے وہ اس کا اسمبلی کے اندر آ جانا اور وہاں کی عوام کا ہزاروں لاکھوں ووٹ دے کے ان کو قومی اسمبلی میں بھیجنا، اس چیز کی نشاندہی ہے کہ وہ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں پر میجورٹی رائے یہ ہے کہ یہ رگڈ الیکشن تھے، بڑے اثر کے ساتھ جو ہے نا وہ اثر و رسوخ کے بعد اس طرح کے رزلٹ آئے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ ایم این اے بنے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی احساس محرومی جو ہے بلوچستان والوں کی جو احساس محرومی ہے ہمارے سے ریلیٹڈ اور ہمارے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ عوامی لیگ والی حالات ہو جائیں، تو اس کے اوپر ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مزدوروں کے علاوہ طلبہ بھی بدامنی پھیلانے میں پیش تھے۔ گرمیوں کی آغاز میں انہیں امتحانات نے موقع مہیا کیا، انہوں نے کسی نہ کسی بہانے ان کا بائیکاٹ کر دیا، جن کا بائیکاٹ نہ کیا ان کے نگرانوں کا گھراؤ کر کے ان کو زد و کوب کیا گیا۔ جب امتحانوں کا زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اپنے درینہ 11 نکات نکال دیے۔ ان 11 نکات میں یہ تھا کہ جناب
یہاں پر جو ہے وہ بنگالی ادیبوں بنگالی شاعروں کی جو نصاب ہے اس کو شامل کیا جائے، اور یہاں کا جو موجودہ پاکستان ہے یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے۔ اسی طرح جو کلکتہ کے ساتھ جو ہے وہ بیسیکلی ان کی روایات ملتی تھی بنگالیوں کی، تو وہ جو ہے وہ سوشل ہسٹری کی جو کتابیں ہیں وہ شامل کی جائیں، جو کہ یہاں سے ان لوگوں نے نکال دی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ اچھا جی، 11 نکات نکال لی اور انہیں تسلیم کروانے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ان مطالبات کا تعلیمی مسائل سے بہت کم تعلق تھا، وہ سراسر سیاسی نوعیت کے یعنی کہ صوبائی خود مختاری کے، کہ جی بنگالیوں کو جو ہے نا وہ بیسیکلی بنگالیزم کو پروموٹ کرنے والا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہی استاذہ جو امتحانات کے سلسلے میں طلباء کے ہاتھوں پٹتے تھے، مطالبات منوانے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ بھی تاثر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جب ہم ایک اوپوننٹ پارٹی کوئی بھی یا اوپوننٹ گروپ کھڑا کر دیتے ہیں نا کہ دیکھیں جی اصل نمائندگی تو بلوچستان کی یہ کر رہے ہیں، یہ تو پی ٹی ایم کو یا فلاں جو بی ایل اے ہے، یا بی ایل اے تو خیر ڈفرینٹ ایشو ہے، یا جس طرح کے بھی باغی لوگ ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ہیں اصل لوگ۔ تو بھائی جب اس طرح کا موقع بنتا ہے نا تو وہ پٹنے کے باوجود ایٹ دی اینڈ انہی کا ساتھ دیتے ہیں جو ان کی قوم اور ذات کے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں جو ہے نوٹ کر کے رکھنی چاہیے۔ جون کے شروع میں کوئی 16,000 سرکاری ملازموں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی۔ حکومت نے اس ہڑتال کو غیر قانونی قرار دے کر دبانا چاہا، مگر مجیب الرحمان نے ہڑتالوں کی حمایت میں بیان دے کر ان کو شیر بنا دیا۔ مجیب نے گورنر کے نام ایک تار بھی دیا اور ان کے مطالبات کو فوراً مان لینے کا جو ہے وہ ریکویسٹ کی۔ اچھا، یہ روزنامہ مارننگ نیوز ڈھاکہ 6 جولائی 1970 کے اخبار میں یہ خبر بھی ہے کہ مجیب الرحمان نے جو لیٹر لکھا۔ اچھا، ان کو دیکھا دیکھی سنار صحافی خاندانی منصوبہ بندی کے عملے، چمڑے کے کارخانوں اور چائے کے باغوں میں کام کرنے والے بھی ہڑتالوں پر نکل آئے۔ یہ رجحان عروج کو اس وقت پہنچا جب 4 ستمبر 1970 کو گدا گروہ نے بھی ایک انجمن قائم کر کے اپنے مطالبات منوانے کے لیے پلٹن میدان میں ایک جلسہ کر ڈالا، یعنی کہ جو مانگنے والے ہیں انہوں نے بھی۔ اور اس کا حوالہ ہے جی روزنامہ پاکستان آبزرور ڈھاکہ 5 ستمبر 1970، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، پھر حالات یہ بڑھتے بڑھتے احتجاجوں سے کہاں پہنچے، یہ میں آپ کو انتباہ یہ کر رہا ہوں کہ حال ہی میں جو ہے وہ کل پی ڈی ایم نے جو ہے وہ احتجاج اور جناب پتہ نہیں کس طرح کی کالز دی ہیں کہ جی ہم لاہور جلسے کے بعد یہ کریں گے۔ تو میں دسمبر کا مہینہ ویسے ہی جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں بڑا متنازع رہا ہے، میں اسی لیے دسمبر میں یہ شروع کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی ان احتجاجی مظاہروں کے اثر کو جو ہے وہ مزید بڑھانے کے لیے بارودی دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب وہ دھماکوں کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا وہ آپ دیکھیں گے، جس کی ابتدا 5 مئی کو توپ خانہ روڈ پر قومی یکجہتی کونسل سے ہوئی۔ اس عمارت کا انتخاب کی وجہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ 5 مئی کو شام 5:30 بجے تھے۔ کونسل کی بلائی منزل پر لائبریری میں بہت سے لوگ مطالعے میں مصروف تھے۔ 3 لڑکے اندر داخل ہوئے، انہوں نے حاضرین سے کہا یہ لائبریری خالی کر دو، ہمیں اس میں بم پھینکنا ہے۔ اندازہ کریں کہ یہ حالات ہو گئے تھے، اور وہاں کی جو حکومت تھی جو ماشاءاللہ یہاں سے ہماری ٹریننگ لے کے وہاں پر ماشاءاللہ بھی لگا ہوا تھا، اور جو ہمارے قوم کو بچانے والے ہیں وہ وہاں پر نافذ تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اچھا جی، باب نمبر 5 اور صفحہ نمبر 40۔ ڈھاکہ ٹیلی ویژن کے بنگالی مینیجر نے 1 دسمبر کو مجھ سے کہا مجھے شیخ صاحب سے کے پاس جا کر اس بات کی معذرت کر لینی چاہیے کہ ہم دور افتادہ علاقوں میں ان کے جلسوں کی تشہیر نہ کر سکے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر راولپنڈی سے حکم آیا تھا کہ صرف بڑے بڑے شہروں میں اپنی کیمرہ ٹیمیں بھیجیں۔ شیخ صاحب یقیناً اس پر خفا ہوں گے، وہ برسر اقتدار آ کر ممکن ہے کہ آپ باوردی لوگوں کو کچھ نہ کہیں لیکن مجھے ہرگز نہیں بخشیں گے۔ یہ صدیق سالک صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود فوج میں تھے، اور یہ انہی کی کتاب کی زبانی پڑھ رہا ہوں، یہ اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتاب ہے جناب، میں صفحہ نمبر اس لیے ساتھ ساتھ بتائی جا رہا ہوں۔ اچھا، اور یہ کتاب بین بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بین کتاب یہاں پہ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ ڈھاکہ کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نے ایسے ہی حادثات کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں 22 مئی کو پوسٹو گولا میں بجیب کے حامی مزدوروں پر لاٹھی چارج کروایا تھا۔ مزدوروں نے ضرور میرا نام شیخ صاحب کو بتا دیا ہوگا اور ان کو یہ واقعہ اب بھی یاد ہوگا، وہ مجھے نہیں بخشیں گے۔ یہ حالات تھے، اور وہاں کے جو یہ آج میں نے کل سن رہا تھا شادیب خاندادہ کے پروگرام میں وفاقی وزیر جناب فواد چودھری لوٹا صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو یہ تو علاقائی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑنا ہے، یہ بھی علاقائی جماعت اس کو کہا جاتا تھا، اور وہاں کے علاقائی لوگوں کے اندر کس طرح کا تاثر اور رعب دبدبا تھا اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ فوجی حلقوں سے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک افسر نے کہا حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے پر اگر شیخ صاحب نے تلہ سازش کیس کے کاغذات طلب کیے تو ان کو کئی مقامات پر
فدوی کا نام نظر آئے گا، اور وہ اتنے باظرف اور کشادہ دل انسان نہیں کہ کسی کو معاف کر دیں یا ان باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ فوج کے کئی سینئر افسروں جنہوں نے بظاہر مجیب کو ناراض کرنے والی کوئی حرکت نہیں کی تھی، وہ بھی اس کی حمایت میں پرزور بیان دے رہے تھے اور 6 نکات کا عوامی لیگ کے منشور کی برکات گنوا رہے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بہرحال مزید بھی چیزیں اسی طرح ہیں۔ اور پھر یہ سید عیسیٰ علیہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے قبل کبھی پاکستان کے اندر، دونوں پاکستانوں کے اندر، کبھی کسی الیکشن کے اندر جو ہے وہ اس قدر انٹرنیشنل صحافیوں کا جو ہے وہ آنا نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ ڈھاکہ میں آئے صرف ڈھاکہ کے الیکشنز کو کور کرنے کے لیے۔ پھر جناب الیکشنز کے اندر لڑکوں نے وہاں پہ آلریڈی نوجوانوں نے بنگلہ دیش زندہ باد کا نعرہ لگایا، تو ان کو جو ہے وہ کیپٹن چودھری کے پاس لے کے جایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اول تو یہ لڑکا جو بھی ہے، لیکن ہمدردی کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پریزیڈنگ آفیسر سے شکایت کریں، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ جو تھا وہ رحمان نامی شخص کا تھا، جس نے کوئی 5ویں دفعہ ووٹ کاسٹ کیا، تو میجر خان نامی شخص کے پاس اس کو لے کے جایا گیا، تو اس نے کہا کہ یار یہ میرا درد سر نہیں ہے کہ کون کتنی دفعہ ووٹ ڈالتا ہے، مجھے یہ بتائے کہ کوئی خون خرابہ ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ منٹیلٹی ہے، صرف میں منٹیلٹی پیج نمبر 43 پہ یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کوئی بات۔ اسی طرح کرتے کراتے جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیے کہ جناب الیکشن جیتنے کے بعد کہا کہ جناب یہ ہمارا جو ہے بیسیکلی 6 نکات کا ریفرینڈم تھا، تو پیج نمبر 45 کے اوپر یہ کہا گیا کہ جنرل یحییٰ نے آ کے دسمبر کے آخر میں وہاں پہنچے اور گورنمنٹ ہاؤس میں ایک ضیافت کے بعد ارباب حل و عقد کی سوچ سے اتنا پردہ اٹھایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر ہرگز حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ کالے حرامیوں کو اپنے اوپر ہرگز حکومت نہیں کرنے دیں گے، یہ سوچ تھی، ٹھیک ہے۔ باب نمبر 6 کا ہم آگے سے جا کے تذکرہ کریں گے، فی الحال ویڈیو یہ سوچ تھی یہاں کے لوگوں کی ان کے ساتھ، اور آج اسی طرح کی سوچ ہمیں ملتی ہے ہمارے ہی یہاں کے کچھ ایریا کے لوگوں کے بارے میں، بڑے لوگوں کی۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم۔